السلام علیکم اللہ ٹی وی میں خوش آمدید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومل جیماڑی کا ذکر لوک کہانیوں میں بھی موجود ہے۔ مومل کی داستان کے مطابق امر کوٹ کا فرمانروا راجہ ہمیر سومرو اپنے خاص مصاحب رانو مہندر سنگھ سوڈو سین ہارو دھرم چنی اور ڈانرو بختیانی کے ہمراہ امرکوٹ کے دور افتادہ جنگلات میں شکار کھیلا کرتا تھا اور جانوروں کا پیچھا کرتے کرتے اکثر یہ لوگ اپنی سلطنت کی حدود سے آگے بھی نکل جاتے تھے۔ ایک دن جب یہ لوگ شکار کھیلنے میں مصروف تھے کہ اچانک ایک شخص ان کے سامنے آ گیا جو انتہائی پریشان حال لگ رہا تھا۔ ان لوگوں نے مذکورہ شخص کو کھانا اور پانی دینے کے بعد اپنے ساتھ شامل کر لیا، لیکن اسے اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ رانو مہندرو نامی یہ نوجوان راجہ ہمیر سومرو کو بہت پسند آیا اور وہ اسے اپنے خاص مصاحبین کی صف میں شامل کر کے ساتھ رکھنے لگا۔ رانو نے انہیں بتایا کہ وہ کشمیر کے قریب واقع ایک ریاست کا شہزادہ ہے اور وہ یہاں مومل نامی حسینہ کی شہرت سن کر اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے قسمت آزمائی کرنے کے لیے آیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ راجہ ہمیر بھی شہزادی سے شادی کا امیدوار رہ چکا تھا، لیکن شہزادی مومل کی شرائط پوری کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے نوجوان رانو پر یہ بات ظاہر نہیں کی۔ ان چاروں نے اسے یقین دلایا کہ اس کی مومل تک پہنچنے کے لیے نہ صرف بھرپور رہنمائی بلکہ ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ مومل نامی یہ دوشیزہ جس علاقے میں رہتی تھی وہ امر کوٹ کے شمال مشرق میں لودھروا نامی قصبے میں واقع تھا۔ وہاں ایک پراسرار محل جس کا نام کک محل تھا، وہ اپنی 7 کنیزوں کے ہمراہ وہاں رہتی تھی۔ کک محل کو مومل نے اس انداز سے تعمیر کروایا تھا کہ وہ ایک جادوئی محل لگتا تھا۔ بعض روایات کے مطابق مومل نامی حسین دوشیزہ گوجر قوم کے حکمراں راجہ نند کی بیٹی تھی جو لودھروا کے علاقے کا حاکم تھا۔ شہزادی مومل بے انتہا حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کے حسن کی شہرت دور دور تک پھیل گئی اور اس سے شادی کے لیے بڑے بڑے راجہ اور مہاراجاؤں کے پیغامات آنے لگے، جن میں بعض کا شمار انتہائی طاقتور حکمرانوں میں ہوتا تھا، اور شہزادی کے انکار کی صورت میں ان کی ناراضی راجہ نند کی سلطنت کی تباہی و بربادی کا باعث بن سکتی تھی۔ اس کا حل شہزادی مومل نے یہ نکالا کہ ایک خطرناک پہاڑی چوٹی پر ایک پراسرار محل تعمیر کروایا جس میں وہ اپنی 7 بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان میں سے سومل اپنی ذہانت اور ناٹر اپنی پراسرار پلاننگ کرنے میں مشہور تھی۔ دونوں بہنوں نے اپنی ذہانت اور پلاننگ کو بروئے لا کر شہزادی مومل کے محل کو ایک عجوبے کی شکل دے دی۔ محل کے دروازے کے دونوں طرف 2 خونخوار شیر کھڑے کیے گئے جو کہ بڑی مہارت کے ساتھ بنائے گئے تھے اور شبدہ بازی کا انتہائی اعلیٰ نمونہ تھے۔ دونوں شیر اپنی ہیبت ناک صورت کے ساتھ بالکل اصلی نظر آتے تھے۔ ان کے آگے ایک بہت بڑا دریا موئزن تھا جسے پار کرنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن یہ بھی حقیقی نہیں تھا، صرف فریب نظر تھا، لیکن دیکھنے والوں پر حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ دوسری طرف محل کے اندر صحن میں 7 انتہائی دیدہ زیب اور نفیس پلنگ رکھے گئے تھے جن پر قیمتی کپڑے کی چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ 7 پلنگ ایک جیسے نظر آتے تھے اور ان میں ذرا سا بھی فرق نظر نہیں آتا تھا، لیکن ان میں سے 6 پلنگ کچے سوت سے بنے ہوئے تھے اور ان کے نیچے گہرے گڑھے کھودے گئے تھے، جبکہ ان میں سے ایک پلنگ مضبوط نیوار سے بنا ہوا تھا۔ ان 6 پلنگوں پر جیسے ہی کوئی شخص بیٹھتا تھا اس کے بوجھ سے پلنگ ٹوٹ جاتا تھا اور اس سے بیٹھنے والا شخص گڑھے میں گر جاتا تھا۔ مومل شہزادی نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص میری تمام شرائط پوری کرنے کے بعد میرے محل میں داخل ہو کر یہاں رکھے ہوئے اصلی پلنگ پر آ کر بیٹھ جائے تو میں اس سے شادی کروں گا۔ بہت سی ریاستوں کے حکمراں شہزادے اور امراء قسمت آزمائی کے لیے آئے، لیکن کچھ تو پہاڑوں کی ہیبت سے خوفزدہ ہو کر واپس چلے گئے، کچھ دریا کی بکھرتی ہوئی موجوں اور خوفناک شیروں کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ چند بہادر افراد ان تمام آزمائشوں سے گزر کر محل کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہوئے، لیکن جیسے ہی شہزادی کی اگلی شرط کے مطابق کچے سوت پر بنے ہوئے پلنگوں پر بیٹھے، وہ ان کے نیچے بنائے ہوئے گہرے گڑھوں میں جا گرے۔ گڑھوں سے نکلنے کے بعد انہیں ناکام و نامراد واپس لوٹنا پڑا۔ امر کوٹ کا حکمراں راجہ ہمیر سومرو بھی قسمت آزمائی کے لیے گیا، لیکن دریا کی موجیں اور دھاڑتے ہوئے شیروں کو دیکھ کر وہاں سے واپس لوٹ گیا۔
آخر میں کشمیری شہزادہ رانو مہندرو جو بہادری میں اپنی مثال آپ تھا، راجہ حمیر اور اس کے ساتھیوں کی رہنمائی میں مقدر آزمانے کے لیے نکلا۔ خوفناک پہاڑوں بلندیوں کو سر کرنے کے بعد جب وہ دریا کے کنارے پہنچا تو اس کی شوریدہ سر لہروں کو دیکھ کر ذرا ٹھٹکا، لیکن اس نے دریا کی گہرائی کا اندازہ کرنے کے لیے اپنا نیزہ لہروں پر مارا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ اصلی دریا نہیں ہے، صرف شبدہ بازی کا کمال ہے۔ وہ دریا پار کر کے شیروں کے قریب پہنچا، لیکن ان کی جانب سے کوئی نقل و حرکت نہ پا کر وہ نہایت اطمینان کے ساتھ محل میں داخل ہو گیا۔ وہاں اسے ایک ہی جیسے 7 پلنگ نظر آئے۔ اس نے ہر پلنگ پر بیٹھنے سے پہلے اپنا نیزہ مار کر انہیں جانچا اور اس طرح وہ اصلی پلنگ پر جا کر بیٹھ گیا۔ شہزادی تک جب اس کی کامیابی کی اطلاع پہنچی تو اس نے رانو کو اپنے حضور طلب کیا۔ رانو کو دیکھتے ہی وہ اس کی خوبصورتی کی سحر میں گرفتار ہو گئی اور اپنی شرط کے مطابق اس سے شادی کی۔ راجہ حمیر سومروں کے مخبروں نے جب اس شہزادہ رانو اور مومل شہزادی کی شادی کی خبر اس تک پہنچائی تو وہ رقابت کی آگ میں جلنے لگا۔ رانو جب کک محل سے واپس امرکوٹ آیا تو راجہ نے اسے اپنے دربار میں طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ آئندہ مومل سے ملنے کے لیے نہ جائے۔ راجہ نے اس کی نگرانی کے لیے پہرے دار تعینات کر دیے۔ رانو راجہ کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں سے بہت پریشان تھا اور مومل کی یاد میں تڑپتا رہا، جبکہ مومل کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ایک روز شام کے وقت اپنا کام نپٹا کر وہ اپنے کمرے میں آیا اور جب اندھیرا گہرا ہوا تو پہرے داروں کی نگاہوں سے بچ کر پچھلے دروازے سے نکل کر وہ اپنے تیز رفتار اونٹ پر بیٹھ کر لودھروا کی جانب روانہ ہوا۔ وہاں ساری رات وہ کک محل میں مومل کے ساتھ رہا۔ جب شب کا آخری پہر باقی رہ گیا تو وہ مومل کو الوداع کہہ کر امرکوٹ واپس آ گیا۔ لودھروا اور امرکوٹ کے درمیان طویل فاصلہ تھا، لیکن رانو کا اب روز کا معمول بن چکا تھا کہ وہ پہرے داروں کی نگاہوں سے بچ کر عقبی راستے سے باہر نکلتا اور طویل سفر طے کرتا ہوا مومل کے پاس پہنچ جاتا اور صبح امرکوٹ واپس آ کر راجہ حمیر کے دربار میں امور سلطنت نپٹایا کرتا تھا۔ ایک روز راجہ کے جاسوسوں نے اسے لودھروا کی جانب جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ انہوں نے راجہ حمیر کو اطلاع دی۔ راجہ حمیر رانو کے گھر پر آ کر اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ صبح جیسے ہی رانو مومل سے مل کر واپس آیا، راجہ کے حکم پر اسے گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا۔ کچھ دنوں تک رانو قید میں رہا، پھر راجہ کو رانو کے ساتھ اپنی دوستی کے خوشگوار لمحات یاد آئے جس سے اس کا دل پسیجنے لگا اور اس نے رانو کی رہائی کا حکم دیا۔ رہائی کے بعد اس نے رانو سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ مومل سے ملاقات کے لیے کک محل نہیں جائے گا۔ رانو نے کچھ عرصہ تو راجہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کی پاسداری کی، لیکن مومل کی محبت نے پھر اسے لودھروا جانے پر مجبور کر دیا اور وہ اس سے چوری چھپے دوبارہ ملنے لگا۔ ایک مرتبہ رانو معینہ مدت پر شہزادی مومل سے ملنے کے لیے کک محل نہیں پہنچ سکا، جس کی وجہ سے مومل اس کی فراق میں تڑپتی رہی۔ مومل نے اپنے محبوب کا بہت انتظار کیا، پھر اپنے دل کو تسلی دینے کی خاطر اپنی بہن سومل کو مردانہ لباس پہنا کر اپنے پاس رانو کی جگہ لٹا لیا۔ رات کے کسی پہر فرصت ملتے ہی رانو وہاں پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ مومل کے ساتھ کوئی اجنبی شخص سو رہا ہے۔ اندھیرے کی وجہ سے اسے سومل کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ اس نے بجائے مومل کو جگا کر اس سے پاس پوس کرنے کے اس کی طرف سے بدگمان ہو کر وہاں سے چلا گیا، لیکن جاتے وقت اپنی چھڑی مومل کے سرہانے چھوڑ گیا۔ صبح جب مومل نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے اپنے سرہانے رانو کی چھڑی رکھی ہوئی دیکھی۔ وہ سمجھ گئی کہ رانو اس سے ملنے آیا تھا، لیکن سومل کو اس کے ساتھ محب خواب دیکھ کر بدگمانی میں مبتلا ہو کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اپنی آمد کی نشانی کے طور پر اپنی چھڑی چھوڑ گیا۔ رانو اس کے بعد کئی روز تک اس سے ملنے نہیں آیا اور مومل اس کی فراق میں تڑپتی رہی۔ آخر رانو کی محبت میں مجبور ہو کر مومل نے مردانہ بھیس بدلا اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر امرکوٹ پہنچ گئی۔ وہاں ایک سرائے میں ٹھہر کر وہ کئی دنوں تک رانو کو تلاش کرتی رہی۔ ایک جگہ وہ نظر آ گیا۔ مومل نے اسے آواز دی۔ مسلسل گریہ زاری کی وجہ سے مومل کی آواز خاصی بھرائی ہوئی تھی۔ رانو اس کی آواز نہیں پہچان سکا، لیکن وہ اسے کوئی اجنبی مرد سمجھ کر اس کے قریب آیا۔ قریب آنے پر جب مومل نے اسے اپنا چہرہ دکھایا تو وہ نفرت سے منہ موڑ کر واپس چلا گیا۔ مومل اس کے قدموں سے لپٹ گئی اور اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو کچھ کک محل میں اس نے دیکھا وہ محض اس کی غلط فہمی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بہن سومل سو رہی تھی۔
مومل نے رانو سے اپنی اس غلطی کی معافی بھی مانگی، لیکن رانو مومل سے اس حد تک بدگمان ہو چکا تھا کہ رانو کی آہوزاری دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں پسیجا۔ مومل کی رانو کو منانے کی ہر کوشش رائیگاں ہو گئی اور اس نے دل برداشتہ ہو کر قریب ہی آگ کے جلتے ہوئے الاؤ میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ مومل کے مرنے کے بعد رانو کو اس کی محبت کی سچائی کا یقین آیا اور اس نے بھی اسی الاؤ میں کود کر اپنی جان دے دی۔ تاریخ کے صفحات میں مومل اور رانو کی محبت کی داستان ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے شاہ جو رسالوں میں اس کا تذکرہ شاعرانہ انداز میں کیا ہے، جس کی وجہ سے مومل رانو کی کہانی سندھ کے بچے بچے کی زبان پر عام ہے۔ قدیم آثار کے ماہرین کے مطابق کک محل لودرواں کے قریب گھوٹکی کے گاؤں میں پہاڑی ٹیلوں پر واقع تھا۔ مومل رانو کے مرنے کے بعد اس کا نام مومل رانو کی ماڑی پڑ گیا، جو آج مومل کی ماڑی کے نام سے معروف ہے۔ سکھر کی سیر اور قدیم آثار سے دلچسپی رکھنے والے شائقین گھوٹکی سے 11 کلومیٹر کا سفر طے کر کے مومل کا محل یا ماڑی دیکھنے ضرور جاتے ہیں، جس کے صرف کھنڈرات باقی رہ گئے ہیں، جبکہ باقی آثار صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں۔ مومل جی ماڑی کے گھوٹکی کے قصبے سے 11 کلومیٹر مشرق کی طرف جروار روڈ پر واقع ہے۔ یہ ماڑی 15 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی ہے اور پہاڑی تودوں پر واقع ہے۔ ان تودوں کے 12 ایکڑ رقبے پر کچی پکی اینٹوں کے مکانات اور جھگیوں پر مشتمل گاؤں ہے، جبکہ جنوب مغربی سمت میں بقیہ 3 ایکڑ رقبہ غیر آباد ہے۔ اس غیر آباد حصے سے متعلق دیومالائی قصے کہانیاں مشہور ہیں اور اس کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ یہاں کسی دور میں مومل کا محل واقع تھا۔ محل کو سندھی زبان میں ماڑی کہا جاتا ہے، اس لیے یہ محل مومل کی ماڑی کہلاتا ہے۔ سندھی مورخین کے مطابق مومل نام کا یہ قلعہ نما محل 590 میں راجہ رائے سہاسی ثانی کے دور حکومت میں تعمیر ہوا تھا۔ راجہ رائے سہاسی کو تعمیراتی کاموں میں بہت دلچسپی تھی اور اس نے چکنی مٹی سے مومل جی ماڑی کے علاوہ 6 دوسرے محل تعمیر کرائے تھے، جن کے نام اچ، ماتھیلا، سیورائی، ماٹ، البور اور سیوستانی ہیں۔ مومل جی ماڑی کے کھنڈرات اس پہاڑی ٹیلے پر ایک عظیم الشان قلعے کی موجودگی کا پتہ دیتے ہیں، جبکہ ان کھنڈرات سے وقتاً فوقتاً زیورات، ظروف و دیگر اشیاء ملتی رہتی ہیں، جو وہاں دور قدیم کے کسی قلعے یا محل کی موجودگی کا ثبوت فراہم کرتی ہیں۔ تاریخ معصومی میں اس قلعے کا تذکرہ قلعہ ماتھیلا کے نام سے کیا گیا ہے اور اسی نام کی مناسبت سے میرپور ماتھیلو کا قصبہ موسوم ہے۔ لوک داستان مومل رانو انہی قدیم آثار سے منسوب ہے۔ یہاں سے ہندو فن تعمیر کا کوئی نمونہ نہیں مل سکا۔ چند لوک کہانیوں کے سوا اس شہر کے بارے میں کچھ خاص شواہد نہیں ملے۔ تاریخ معصومی کے مطابق مسلمان مجاہدین محمد بن قاسم سقفی نے 711 یعنی 93 ہجری کے قریب اس علاقے پر قبضہ کر لیا اور اس وقت کا ہندو راجہ طاہر محمد بن قاسم سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا تھا۔ ویورز، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو